يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. استاذ علماء فخر المدرسین مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید رضوی صاحب نے ابھی چند لمحے پہلے آپ کے سامنے درود شریف کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور آپ تلقین کی ترغیب دی تھی، بلکہ ترغیب کے ساتھ ساتھ اس ترغیبی انداز نہ تھا مگر اس کا اثر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں سماعت نہ فرمایا کریں، کوشش فرمایا کریں کہ اس طرح کے جو علماء ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحب فاضل شخصیت ہیں اور بڑی بڑی عزت مند اور بڑی مجاہد شخصیت اور اس پوائنٹ پہ رہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو اس طرح کے علماء کی جو خطابات ہوتے ہیں وہ بڑے نصیحت آموز ہوتے ہیں، ان درود شریف کے حوالے سے آپ نے بڑی ترغیب دی، لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر میں بھول گئے ہیں کہ درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے۔ میں ترغیب دلانے کے لیے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین الملت الشاہ محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ توضیح شریف کی 23ویں جلد صفحہ 166 سے دوا کی کوئی فوار کا حوالہ علامہ ابشاہانی کا حوالہ دیتے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ابو المواہب مبارک کو تو قیامت کے دن میری امت کے 1,00,000 افراد کا شفیع بنے گا، ان کی شفاعت فرمائے۔ از بذات دنیا کی اس عمل کے سبب قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال اعلیٰ حضرت سے یہ ہوا تھا کہ جس طرح ہم اعمال خیر بجا لاتے ہیں اور ان کو ارسال کرتے ہیں یا ارسال کرتے ہیں مومنین کو، تو کیا نیک اعمال خیر کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارسال کیے جا سکتے ہیں؟ اس تنازع میں سیدی اعلیٰ حضرت نے طویل جواب دیا اور اس میں امتحان دیگر اعمال خیر کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ وہاں درود شریف کے حوالے سے یہ حوالہ بطور خاص بیان کیا کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جو بھی نیک عمل کرتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، بل اعلیٰ حضرت کے لفظ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سارے اعمال مجھے نہ بخش دیا کر، کچھ اپنے پاس بھی رکھ۔ تو درود شریف کے حوالے سے آقا رحمۃ اللہ نے یہ حوالہ لکھا کہ وہ درود شریف بخش دیتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور مجھے بخش دیتا ہے، اس عمل کے سبب تو میری امت کے 1,00,000 افراد کا قیامت کے دن شفیع بنے گا۔ تو درود شریف وہ عبادت ہے جس کے کرنے سے اپنی بخشش بھی ہو جاتی ہے اور کئیوں کی بخشش کا بندہ ذریعہ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے بڑی محبت کے ساتھ تمام آباد درود شریف پڑھیں۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صدر مجلس طریقت راہبر شریعت جگر و شعر یعنی زمان حضور قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب کاتب منشیہ عزت مآب حضرت قبلہ
محسن اہل سنت کی طریقے علامہ شفیق صاحب رضوی، دیگر حضرات علماء زید شاہ، میں استاد الاساتذہ، استاد العلماء، فخر المدرسین، پیر طریقت حضرت شریعت عزت مآب حضرت بلال مفتی اہل سنت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس علوی خلیفہ مجاز بریلوی شریف، سبحان اللہ۔ آپ کو سب سے پہلے تو عظیم الشان اس مسجد کی تعمیر پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ حضرت صاحب کے جتنے معاونین ہیں جنہوں نے اس عظیم الشان اللہ کے گھر کے تعمیر میں جس طریقے سے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کے رزق حلال میں ساتھ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس ویرانے میں جو قریب رؤوف الرحیم میں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع روشن فرمائی اور علم دین کا مرکز قائم کیا کہ وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی صاحب کی استقامت کو آپ لوگ سلام کریں کہ آپ نے اپنے علاقہ میں ایسے صاحب علم اور صاحب فضل لوگ، ان کے کئی لوگ جو ہے وہ متمنی ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس تشریف ہے، حضرت ہمارے پاس تشریف ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے خود حضرت صاحب سے فرض کیا کہ آپ جتنی منہ سے تنخواہ مانگتے ہیں 50,000 تک میں دیتا ہوں، آپ میرے پاس تشریف ہے، یہ میں نے خدا تو بڑی بڑی آفت کو بڑھا کے اپنے علاقے کو ترجیح دینا، میں سمجھتا ہوں تمہارے علاقہ اور آپ نے بڑے محسن ہوں گے، پر میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے محسن عظیم وہ حضرت قبلہ پیر طریقت راضی شریف مفتی محمد الیاس صاحب، سبحان اللہ، جنہوں نے اس پورے علاقے پہ انتہائی مہربانی اور نوازش فرمائی کہ اپنوں میں بیٹھ کے محبوب نبی کا دین پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے کہیں بڑھ کے اچھے مراعات ان کو مل سکتی ہیں، ایسے صاحبان علم کو لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، مگر ان کا مشفقانہ رویہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بے لوث دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں عظیم الشان درسگاہ شمس المدارس حنفیہ رضویہ، جو یقیناً علاقہ بھر کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک آئیڈیل ایسا مدرسہ ہے جو علم و عمل اور خاص طور پر اعتقادی اعتبار سے یقین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مزید جامعہ مزید ترقی رہتا ہے۔ اس جامعہ سے فارغ التحصیل بالخصوص حضرات علماء اور حفاظ جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ ان سب کو دین کا سچا محافظ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ یقیناً وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کی ایسی خدمت دین کے حوالے سے بے مثال اپنے علاقے میں ختم کرنے والی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے والدین کو سایہ سر پہ دراز رکھے، صحت و عافیت سے ان کو رکھے، اور ڈھیر ساری دعائیں یقیناً ان کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا دیر اپنے والدین کی دعاؤں کے سائے میں رکھے۔ آپ کا تعاون بھی یقیناً قابل تحسین ہے کہ آپ لوگ دل و جان کے ساتھ ان کے دست و بازو بنے ہیں۔ میرا خیال ہے میرے کہنے کی ضرورت نہیں، اہل علاقہ کا اعتماد بحال ہوا ہے کہ ہمارے عزیز نے ہمیں ہی جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون قبول فرمائے۔ سامع عزیز شام کہ مفتی صاحب نے مجھے جو حکم دیا، یہ آج جو میں نے پڑھی ہے
شاید کچھ احباب یہ سمجھے کہ میں نے 3 سال پہلے بھی شاید سے گفتگو کی تھی، لیکن میں نے اس آیت کو ڈسکس کیا تھا، اور جو میں نے 2 سال پہلے خطاب کیا شاید سے ریلیٹڈ آج ان میں سے کوئی چیز میں بیان نہیں کروں گا۔ میں نے خاص تناظر میں یہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شک رسول کی بات کی ہے، کیونکہ کانفرنس کا ٹائٹل بھی آمد رسول کے عنوان سے، تو آمد رسول یہ وہ ٹائٹل ہے جو اس نے قرآن مجید اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید کے پورے 49 مقامات، نہ 48 نہ 50، 49 مقامات قرآن مجید کیسے ہیں جس میں خود رب کائنات میں میرے نبی کی امت کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ اشتہار میں جو آپ ٹائٹل دیکھتے ہیں بالکل یہ قرآنی ٹائٹل ہے اور رحمانی ٹائٹل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آمد رسول بے شک رسول کے بعد اللہ پاک نے فرائض رسالت کا ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں یہ 4 فرائض رسالت بیان ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کچھ ایسے فرائض ہیں جن کی ادائیگی بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہم ان فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں ہمارے زندگی۔ کچھ فرائض ایسے ہیں کہ بحیثیت نبی مصطفیٰ کریم پر ان کی ادائیگی فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ جن میں مثال کے طور پر میں 1-2 عرض کرتا ہوں۔ ایک مسلمان فقیر ہے، مقروض ہے، فقیر مسلمان مقروض تھا، فوت ہو گیا۔ اب کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ اس حج کے وقت اور خوشحالی کے وقت اس فقیر مسلمان کا قرض بھی اتاریں اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت بھی کریں۔ کہ نبی امت کو پالنے آیا۔ تو یہ اسی طرح نماز تہجد ہے، یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے فرض کے بعد میں فرضیت منسوخ ہو گئی، من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اسی طرح کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ غیر شرعی امور میں اصحاب رائے سے مشاورت کرنا، وامرهم شورا بینہم۔ شرعی امور میں تو چونکہ وہ وحی کے تابع ہوتے ہیں ان میں مشاورت نہیں ہے، غیر شرعی امور میں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے اصحاب رائے میں ان سے مشاورت کریں، یہ آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ اسی طرح کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ ایسا کام کرتا ہے جو خلاف شرع ہے، شریعت کے معارض و مخالف ہے، یا ایسا اس کا قول یا فعل، تو اس کو روکنا اس برے عمل سے، یہ بھی مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے تحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سوال کرے اور جس چیز کا سوال کیا جائے وہ چیز میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، تو وہ چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی کو دینا یہ بھی مصطفیٰ کریم کا فرض ہے۔ اسی طرح کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تفصیلات کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50، اس کے تحت یہ ساری تفصیلات کو مل جائیں۔ اسی طرح کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من الکتاب، قرآن مجید کو اس امت تک پہنچانے کی تبلیغ، اور صرف قرآن مجید کو پہنچانا ہی فرض نہیں بلکہ قرآن مجید کے احکامات قولاً عملاً لوگوں کے سامنے پیش کرنے، یہ بھی مصطفیٰ کریم پر قرآن مجید کی تلاوت، سبحان اللہ، یہ بھی فرائض رسالت سے ہے۔ یتلو علیہم، امت کو قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کی تلاوت کریں امت کے سامنے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کا علم عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ جو عظیم مرکز ہے، یہ جہاں آمد رسول کا ذکر ہو رہا ہے، آمد رسول کے ٹائٹل سے
کانفرنس کا انعقاد ہے، وہیں فرائض رسالت کی جس انداز سے خدمت کی جا رہی ہے اور جس طرح تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، یہ بھی اپنی مثال ہے۔ سامع نزید شاہ مجھے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ علم و علماء اس سلسلے سے گفتگو کرنی ہے، تو میں نے اس لیے اس چیز کو جوڑا ہے۔ آئیے میرے سیدھی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی فتاوی نظریہ شریف کی 21ویں جلد میں ایک رسالہ ہے مقال العرفاء باعزاز شرع العلماء۔ اس میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اور عالم شریعت کی عظمت کو بیان فرمایا، اور اہل طریقت جن میں بڑی بڑی ہستیاں، امام ربانی جیسی ہستیاں، غوث پاک جیسی ہستیاں، ان ہستیوں کے اقوال درج فرمائے کہ شریعت کی عظمت کیا ہے اور عالم شریعت کی عظمت کیا ہے، ان کے اقوال اعلیٰ حضرت اس میں درج فرمائے۔ اس میں سے کسی اعلیٰ حضرت سے 10 سوال ہوئے اس رسالے میں، مقال العرفاء باعزاز شرع العلماء، 10 سوال سے کسی اعلیٰ حضرت سے ہوئے۔ اس میں 5واں سوال یہ ہے کہ زید کہتا ہے، یعنی کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کے وارث ہیں وہ وارث یہ ظاہر علوم سے جو ہے وہ متصف علماء نہیں، یہ ظاہری علوم پڑھنے والے علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں، بلکہ اہل طریقت جو ہیں جن کو آپ مشائخ کہتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، کتاب و سنت کے جو ہے وہ عالم جو ہیں ظاہر علوم پڑھنے والے، وہ کتاب اللہ کے یا رسول اللہ کے وارث نہیں ہیں۔ اس ضمن میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا طویل جواب دیا، میں چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت سبحان اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 کو مستدل بنایا، اس سے حدیث پکڑی اور سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید سے استدلال پیش کیا، اور کیا ہے وہ آیت؟ میں آپ کے ذوق کو بھی مد نظر رکھتا ہوں، اور قرآن مجید ویسے بھی ترنم میں پڑھنا، یہ وہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے 23ویں جلد میں ایک سوال ہوا کہ خطیب صاحب ہیں، وہ ترنم میں قرآن پڑھتے ہیں، ترنم میں شعر پڑھتے ہیں، ترنم میں واقعات میلاد بیان کرتے ہیں، ترنم میں نعت پڑھتے ہیں، تو کیا یہ شرم جائز ہے؟ تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا طویل جو ہے وہ جواب دیا۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 حدیثیں لائیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں آستانہ عالیہ مقام شریف کے سجادہ نشین پھیرتے ہیں حضرت شریف کی عزت مآب حضرت بلال شاہ حامد عزیز صاحب۔ تو سامع نزید سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو 7 حدیثیں لائیں اس سے ریلیٹڈ کہ ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا خود میرے محبوب نبی کو کتنا پسند ہے، اور اس میں شعر فہرست حدیث اعلیٰ حضرت زین القرآن بالصوت کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں میں مزین کر کے قرآن کو پڑھو، اگر تم کی شروع اور ترنم ہو ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھو، یہ کریم رؤوف الرحیم نبی کا حکم ہے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ بخاری شریف کی حدیث لائے کہ نعت شریف ترنم میں پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ پورا قصہ بیان کی، کیونکہ وقت نہیں اس سے ریلیٹڈ بات کرنی نہیں، وہ میرا موضوع نہیں۔ پھر جس طرح نعت خوانی جو ہے اس کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے دلائل سے اور ترنم سے ثابت کیا، وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح نعت خوانوں کا اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی خانوں کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے۔ ایک ہوتا ہے نعت خوان، ایک ہوتا ہے حدی خان۔ حدی خان کس کو کہتے ہیں؟
حدی خان یہ بھی آپ جس طرح کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خان تھے نا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ میں حدی خان بھی تھے، جس طرح حضرت انجشہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواح ہیں، دیگر صحابہ کئیوں کے نام اعلیٰ حضرت لکھے، یہ حدی خان تھے۔ حدی خان کس کو کہتے ہیں؟ جب بڑے طویل قافلے چلتے تھے نا تو اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے چابک نہیں مارا جاتا تھا، بلکہ حدی خان اونٹوں کے پیچھے ترنم کے ساتھ ایسے اشعار پڑھتے جن میں سرعت، تیزی، جرت، بہادری کا ذکر ہوتا تھا، تو ایسے ترنم کے ساتھ بالخصوص حضرت انجشہ وہ اتنے کمال ترنم میں وہ اشعار پڑھتے کہ اونٹ مست ہو جاتے اور وہ سمجھ جاتے کہ ہمیں تیز دوڑنے کا آرڈر اٹھا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہ استدلال بیان فرمایا کہ صرف ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، صرف ترنم کے ساتھ نعت پڑھنا ہی ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسے اشعار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے اشعار جن کا منقبت سے بھی جن کا توحید باری حمد باری تعالیٰ سے بھی تعلق نہیں، نعت خوانی سے بھی تعلق نہیں، منقبت سے بھی تعلق نہیں، ایسے اشعار ہیں جن میں اچھی صفات مذکور ہے، تو ان اشعار کو پڑھنا ترنم کے ساتھ یہ بھی حدیث تقریری سے ساتھ یہ ایک بڑے لمبی جو ہے وہ تو میں خیر عرض کر رہا ہوں کہ ترنم کے ساتھ قرآن مجید سے میرے نبی کو پسند ہے، اس لیے میں پڑھنے لگا ہوں وہ آیت جس آیت سے میرے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 کہ یہ ظاہری علماء جو ہیں ظاہر علم پڑھنے والے یہ انبیاء کے ہمارے سے قرآن مجید سبحان اللہ میرا ترجمہ فرماتا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ماشاءاللہ باہر اور اندر جتنے حضرات بیٹھے ہیں محبت سے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میری آواز نہیں چاہتا تھوڑا اس کی تھوڑی بیسی بڑھیں اور معمولی اس کے نہیں قرآن مجید سن کے محبت سے سبحان اللہ۔ نہیں ایسے اس پہ آپ چاہتے سبحان اللہ۔ ثم أورثنا الكتاب اللہ کی پاک اس انداز سے بیان کریں کہ یہ جو پہاڑ کے پتھر ہیں یہ بھی قیامت کے دن آدمی سبحان اللہ کی سبحان اللہ۔ ثم أورثنا الكتاب شامل عزیز شامل سورہ فاتح ہے سبحان اللہ۔ آیت نمبر 32 ہے، پوری توجہ چاہیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا اس آیت میں فوکس کرو، رب فرماتا ہے ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا کس کو؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے چنیدہ بندوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا، اور جن کو کتاب اللہ کا وارث بنایا وہ 3 لوگ ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلا گروہ وہ ہے جو جناب والا کتاب اللہ کا وارث ہے، وہ گروہ وہ ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا ہے جن کو قرآن نے ظالمین سے تعبیر کیا۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ مقتصدین کا گروہ ہے، متوسط حال لوگوں کا، اور جناب والا تیسرا گروہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا گروہ سابقین کا ہے۔ امیر سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 32
حدیث کو توجہ سے پڑھو. اللہ نے کتاب اللہ کا وارث ایک گروہ کو نہیں بلکہ 3 جناب والا طبقات کو کتاب اللہ کا وارث گردانا. ان میں پہلا گروہ ہے ظالمین کا، دوسرا گروہ ہے مقتصدین کا، تیسرا گروہ ہے سابقین کا. فرمایا پہلے جو ظالمین والا گروہ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علماء ہیں مگر بدعمل ہیں، عالم ہیں مگر بدعمل ہیں، عالم ہیں مگر عامل شریعت نہیں، عالم شریعت ہے عامل شریعت نہیں. دوسرا گروہ مقتصدین کا. فرمایا وہ کون ہیں؟ جہاں بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے اسی سلسلے پہ. ایک قول یہ بھی ہے کہ مقتصدین سے وہ علماء مراد ہیں جو عالم بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں مگر عمل میں ریاکاری ہے، عمل میں جناب والا دکھاوا ہے، اخلاص کی الہیت نہیں. اور تیسرا گروہ سابقین کا جناب والا سابقین کا ہے، وہ جناب سبقت لے جانے والا جو عالمی شریعت بھی ہے اور عامل شریعت بھی بہی انداز ہے کہ وہ جناب والا جو شریعت سمجھتا جاتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اخلاص کی جناب والا اللہ نے بے اب سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف سابقین کو اللہ نے کتاب اللہ کا وارث نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ظالمین کو کتاب اللہ کا وارث بنایا ہے، ان کو بھی کتاب اللہ کا وارث گردانا. اسی طرح اللہ پاک نے مقتصدین کو بھی کتاب اللہ کا وارث قرار دیا، پھر سابقین کو بھی کتاب اللہ کا وارث قرار دیا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سابقین کی تو سمجھ آتی ہے پر مقتصدین اور جناب والا ظالمین جو ایسے علماء ہیں، عالم جو ہیں مگر شریعت پر عمل بھی نہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک نے 2 شافی حفیظہ بیان فرمائے جو کتاب اللہ کے وارث ہیں ان کے، چاہے وہ ظالمین ہیں یعنی عالم جو ہے عمل کوئی، چاہے وہ مقتصدین ہیں عالم ہے عمل بھی ہے مگر ریاکاری ہے، چاہے وہ سابقین ہیں عالم بھی ہے عمل بھی ہے اخلاص بھی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سب کو اللہ نے کتاب اللہ کا وارث کیوں قرار دیا؟ سبحان اللہ. اور صرف ایک صفت نہیں 2 صفات، 2 صفات کاملہ سے متصف فرمایا. ایک تو کتاب اللہ کا وارث گردانا، دوسرا استفینا من عباد، اپنے بندوں میں سے چنیدہ لوگ قرار دیا. سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں یہ محض علم دین کی برکت ہے کہ عالم دین اگر شریعت پر عمل نہیں بھی کرتا پھر بھی اللہ نے ان کو 2 صفات کا حامل بنایا ہے. ایک تو کتاب اللہ کا وارث قرار دیا، دوسرا اپنے بندوں میں سے چنیدہ قرار دیا. سبحان اللہ. یہ علم دین کی برکت ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی عالم جو ظاہری علوم پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ نے کتاب اللہ کا وارث بنایا، اور یہی انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، فرماتے ہیں اس سے یہی علماء ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی توجہ کیجیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عالم شریعت بھی ہو اور عامل شریعت بھی ہو، اخلاص بھی ہو، متبع سنت اور متبع شریعت بھی ہو، وہ صرف وارث الانبیاء نہیں، وہ خلیفۃ الانبیاء. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کنز العمال کی حدیث ہے اذا قرأ الرجل القرآن، جس نے قرآن مجید کو حاصل کیا، واحتشا من احادیث رسول اللہ، اور جی بھر کے حدیثوں کو جمع کیا، وکانت ہناک غریرۃ، اور طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا ہو، کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، میرے نبی نے فرمایا وہ وارث الانبیاء نہیں، وہ خلیفۃ الانبیاء. تو سامع نذیر شاہ اس لیے آپ کی خدمت، بلکہ اللہ اکبر، مجھے ایک واقعہ یاد آیا. بھائی یہ جو کتاب عالم دین کو، عالم شریعت کو اللہ نے کتاب اللہ کا وارث قرار دیا،
کتاب اللہ کا یہ کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے یار، یہ چھوٹا اعزاز قسم سے نہیں ہے، بہت عظیم الشان اعزاز ہے۔ جس نے شریعت پر عمل بھی نہیں کیا وہ بھی کتاب اللہ کا وارث ہے۔ یہ محض علم شریعت کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کرنا ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علماء دین کے طالب کو جو علم دین کی طلب میں اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس کو بھی اپنا وارث کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ سلطان محمود غزنوی، کون نہیں جانتا سلطان محمود غزنوی؟ سلطان محمود، اب ذرا توجہ کرنا ہے، سلطان محمود غزنوی، اب جو طلباء کی آپ خدمت کرتے ہو نا، دینی مدارس کو سپورٹ کرتے ہو، علماء کے ہاتھ مضبوط کرتے ہو، علماء کی جناب والا خدمت کرتے ہو، اور دینی فریضہ سمجھ کے، اپنی سعادت سمجھ کے جو مدارس دینیوں کو سپورٹ کرتے ہو، ذرا توجہ کرنا، کتنی بڑی بات ہے آپ کے لیے۔ سلطان محمود غزنوی وقت کا عظیم بادشاہ اپنے محل سے نکلا چہل قدمی کے لیے، بگھی پہ بیٹھا ہے، دیکھیں ایک بچہ دریوزہ گر، درزی، کپڑے سینے والا، وہ اپنا کوار باندھ کر کے بیٹھا ہے، اور وہ جو کوار ہے نا، وہ جو دروازے ان کی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان سے روشنی پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہے، اور ایک طالب علم کتاب لے کے مطالعہ کر رہا ہے۔ بادشاہ کریم سے گزرا، کہا بیٹا ادھر آؤ، ادھر کیوں کھڑے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت غریب ہوں، روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو یہ میں سبق یاد کرنا ہوتا ہے، میں اس روشنی میں سبق یاد کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کا بیٹا یہ لے جا، شاہدہ الٹین، خود بھی پڑھ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں طلباء ان کو بھی لے جا، روشنی ان تک بھی پہنچا اور یہ پڑھو۔ تو اب ذرا توجہ کرنا، سلطان محمود غزنوی ہمیشہ 3 سوالات میں الجھا رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہلا سوال کیا تھا کہ میں بڑے گھر کا بندہ ہوں، تو بڑے گھروں میں بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں، تو کیا میں واقعی ناصر الدین سبکتگی کا بیٹا ہوں؟